موضوع درس في إثبات التوحيد وإثبات المعاد سورة الصافات تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب بل عجبت ويسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون وَإِذَا رَأَوْا آيَةً يَسْتَسْخِرُونَ وَقَالُوا إِنَّ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَإِذَا مَنْ أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ قل نعم وأنتم داخرون فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں جو سورۃ الصافات کی ابتدائی آیات ہیں، سب سے پہلا مسئلہ جو ہے وہ اس بات توحید ہے. جیسے کہ سورۃ یاسین میں آپ نے پڑھا ہے کہ اصل اور تفصیلی مسئلہ اس بات معاد، لیکن توحید کا ذکر بھی ساتھ آیا. اس صورت مبارک میں اصل اور تفصیلی مسئلہ جو ہے وہ اس بات توحید ہے، لیکن اس بات معاد کا ذکر بھی ساتھ آیا. ابتدائی صورت میں اللہ تبارک و تعالی نے قسم کھائی ہے 3 صفتوں کی. اور فرمایا والصافات صفا، یہ قسم ہے صف بنانے والوں کی صف بنانا. فالزاجرات زجرا، اور مجھے قسم ہے روک لگانے والوں کی، یہ جھڑکنے والوں کی جھڑکنا. فالتالیات ذکرا، اور مجھے قسم ہے پڑھنے والوں کی کتاب. ان الہکم لواحد، تمہارا الہ معبود برحق ایک ہے. اب یہ تینوں صفات جو ہیں وہ ملائکہ کی ہیں کہ ملائکہ صفیں بھی بناتے ہیں، اور ملائکہ اللہ کے حکم سے بادلوں کو بھی چلاتے ہیں، اور ملائکہ اللہ کے حکم سے شیاطین کو بھی روک لگاتے ہیں، اور ملائکہ اللہ کی کتابوں کا ذکر اور تلاوت بھی کرتے ہیں. رب السماوات والارض وما بینہما ورب المشارق، تمہارا معبود برحق وہ ذات ہے جو خالق ہے آسمانوں کا اور زمینوں کا اور ان کے درمیان میں جو کچھ ہے، اور خالق ہے مشارق. جب مشارق کا ذکر آیا تو مغارب کا ذکر خود بخود مفہوم ہے. انا زینا السماء الدنیا بزینت الکواکب، تحقیق ہم نے مزین کیا آسمان دنیا کو ستاروں کے ساتھ زینت دی. وحفظا من کل شیطان مارد، اور حفاظت کی ہر شیطان سرکش سے. لا يسمعون الى الملأ الاعلى، تاکہ نہ سن سکیں وہ ملأ الاعلی کی باتیں.
وَيُقْذَفُونَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ، ان کو ہر طرف سے مار پڑتی ہے، دُحُورًا ان کو رجم کیا جاتا ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ اور ان کے لیے قیامت میں عذاب ہے، عذاب دائم، اور عذاب بھی ایسا دائم جو عذاب دردناک ہے۔ إِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ، مگر کچھ شیطان اگر کوئی بات اچک کے لے جائے تو اس کے پیچھے پھر لگتا ہے شعلہ چمکنے والا۔ اب یہ سب کا آیات میں ہیں۔ اب ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَاسْتَفْتِهِمْ أَهُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمْ مَنْ خَلَقْنَا، چونکہ میں نے عرض کیا تھا کہ تین مسائل مہمہ ہیں، مسئلہ توحید، مسئلہ نبوت و رسالت، اور مسئلہ معاد قیامت۔ یہ قیامت کا مسئلہ ذرا چونکہ عالم غیب سے تعلق رکھتا ہے، اللہ کی ہدایت کے بغیر یہ سمجھ ہی نہیں آتا۔ اللہ نے فرمایا کہ میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو آپ سے سوال کرتے ہیں منکرین کہ کیا ہم قیامت میں اٹھیں گے، یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا قیامت ہوگی ہم مرنے کے بعد، جب ہم ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، ہڈیاں گل جائیں گی، دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ فاستفتم، آپ ان سے پوچھیں اہم اشد خلقا، کیا وہ زیادہ ہیں بے اعتبار تخلیق کے، ام من خلقنا، یا وہ چیزیں جو ہم نے پیدا کی ہیں۔ یہ ذرا بتائیں کہ بھئی آسمان و زمین بڑا ہے تم بڑے ہو؟ اللہ نے جو آسمان و زمین پیدا کیے ہیں، اللہ نے جو حیوانات، اللہ نے جو اقسام مخلوق پیدا کی، ان کے مقابلے میں تم کچھ بھی نہیں۔ انا خلقناہم من طین لازب، ہم نے ان کو پیدا کیا ہے چپکتے ہوئے گارے سے۔ لازب مانا چپکتا، چپکنا، کسی چیز کا چپٹ جانا، اور تین مانا مٹی، یعنی چپکتے ہوئے گارے سے۔ جب ہم نے ان کو پیدا کیا ہے، ہم اس بات پہ پیدا کرنے پہ قادر ہیں تو دوبارہ بھی پیدا کرنے پہ قادر ہیں۔ یاد رکھو کہ انا خلقناہم من طین کا کیا معنی ہے، تو اس کے اندر دو قول ہیں۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ چونکہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا فرمایا، خلقہ من تراب، اللہ نے ان کو مٹی سے پیدا کیا، ثم قال له کن فیکون، تو جب آدم مٹی سے پیدا ہوا تو گویا اولاد آدم کو بھی مٹی کی طرف نسبت کر دی گئی۔ اسی لیے یہاں فرمایا کہ انا خلقناہم من طین لازب، جیسے دوسرے مقام پہ بھی اللہ نے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اللہ فرماتے ہیں ہم نے اسی مٹی سے تم کو پیدا کیا ہے، پھر اسی مٹی میں ہم تمہیں لوٹائیں گے، اور پھر اسی مٹی سے ہم تمہیں دوبارہ کھڑا کریں گے۔ تو وہاں سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ گویا اللہ نے تمام مخلوق کو مٹی سے پیدا کیا۔ اسی طرح بہت ساری آیات میں یہ اشارہ ملتا ہے کہ ساری مخلوق مٹی سے پیدا ہوئی۔ اب اس کا ایک معنی تو یہ ہے کہ چونکہ آدم علیہ السلام مٹی سے پیدا ہوئے تو اس نسبت سے ہم اولاد آدم ہیں، تو لہذا سب مٹی سے پیدا ہوئے، اس نسبت کو اللہ نے برقرار رکھا ہے۔ لیکن بعض علماء فرماتے ہیں کہ بھئی چونکہ آدم کے پیدا ہونے کے بعد پھر اللہ کا نظام یہ ہے کہ اللہ نے جوڑے پیدا کیے، یعنی ہر چیز کے اللہ نے جوڑے بنا دیے، مرد ہے، عورت ہے، اسی طرح حیوانات میں، اسی طرح نباتات میں، اسی طرح جمادات میں، وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ، ہر چیز کا جوڑا ہے۔ اور آگے جو مخلوق ہے اولاد آدم ہے، وہ توالد و تناسل جو ہے وہ نطفے سے ہو۔ تو اب اللہ نے کیوں فرمایا کہ ہم نے مٹی سے پیدا کیا؟ تو ایک جواب تو وہی ہے کہ جو حضرت آدم مٹی سے ہیں، لہذا گویا ہم بھی مٹی سے۔ اور دوسرا جواب علماء نے یہ دیا، انہوں نے کہا کہ نہیں، حقیقتاً اللہ نے ہر مخلوق کو مٹی سے پیدا کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کو مثلاً مرد اور عورت کے پانی سے اللہ نے پیدا کیا۔ یہ مادہ جو ہے، یہ تخم انسانی جو ہے، یہ نطفہ جو ہے کس چیز سے بنتا ہے؟ خون سے۔
اگر بندے میں خون ہی نہ ہو تو نطفہ کیا بنے گا؟ اور خون بنتا ہے غذا سے، ہم غذا کھاتے ہیں تو خون بنتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں نا کہ اگر خدا نہ خواستہ کسی آدمی کی بالکل غذا بند کر دیں تو ایسے ہو جائے گا۔ تو خون بنتا ہے غذا سے، اور غذا کہاں سے آتی ہے؟ مٹی سے۔ اور جتنی اولاد آدم کی غذا ہے، گندم ہے، جو ہے، پھل ہیں اور چیزیں سب مٹی سے پیدا ہوتی ہیں۔ تو لہذا معنی یہ ہوا کہ اللہ نے ہر انسان کو مٹی سے پیدا کیا۔ تو اس لیے ہمیشہ یہ دو جواب یاد رکھیں کہ مٹی سے پیدا کرنے کا کیا معنی ہے؟ یا تو ہمارے ابا کو مٹی سے پیدا کیا لہذا ہم سب مٹی سے پیدا ہوئے، یا معنی یہ ہے کہ ہمارا جو وہ مادہ منویہ ہے وہ بھی تو خون سے بنتا ہے، اور خون جو ہے وہ غذا سے بنتا ہے، اور غذا جو ہے وہ مٹی سے آتی ہے، مٹی میں پیدا ہوتی ہے۔ تو لہذا اللہ نے فرمایا کہ ہم نے تم کو مٹی سے پیدا کیا۔ اور اسی طرح یہ بھی یاد رکھیں کہ اللہ نے ہر مخلوق جو ہے یہ اس کا کمال قدرت ہے کہ اللہ نے جنات کو آگ سے پیدا کیا۔ حالانکہ آگ جلانے والی چیز ہے، آگ مارنے والی چیز ہے، لیکن اللہ نے اسی آگ سے جنوں کی مخلوق پیدا کی جو اللہ تعد ولا تحصیٰ، جن کی تعداد کا اللہ کے سوا کسی کو پتہ بھی نہیں۔ اسی طرح اللہ نے نور سے ملائکہ کو پیدا کیا، جتنے ملائکہ ہیں اور ان کی تعداد کا بھی اللہ کے سوا کسی کو علم نہیں۔ کتنے فرشتے ہیں اللہ عالم، وما يعلم جنود ربك الا هو۔ اللہ فرماتے ہیں میرا مدنی، اللہ کے لشکروں کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ ان کی کیا تعداد ہے، کتنے آسمانوں میں ہیں، کتنے زمینوں میں ہیں، کتنے سیاحین فی الارض ہیں، اور کتنے تسبیح و تقدیس میں مشغول ہیں، اور کتنے ملائکہ ہیں جو زمین پہ اترتے ہیں روزانہ اور پھر واپس جاتے ہیں، حفظہ ہیں، کرام کاتبین ہیں، سیاحین فی الارض ہیں۔ تو ان کی تعداد بھی اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، وہ نور سے پیدا ہوئی، ان کا مادہ نور ہے اور جنوں کا مادہ نار ہے۔ اسی طرح اللہ نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا۔ اللہ نے قرآن میں وضاحت کر دی کہ ان مثل عیسیٰ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون۔ اور بھی بہت ساری۔ تو اللہ نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا۔ پھر اللہ نے بی بی حوا کو، حضرت آدم زندہ ہیں، حضرت آدم پیدا ہو گئے، زندہ ہیں، سو رہے تھے، ان کی بائیں پسلی سے اللہ نے بی بی حوا کو پیدا کیا۔ اور بی بی حوا کو حوا کہتے ہی اسی لیے ہے کہ ایک زندہ انسان سے جس کو اللہ نے پیدا کیا، حوا حیات سے ہے۔ اب آگے جو اولاد آدم ہے اس کے لیے اللہ نے پھر جوڑے بنا دیے کہ ایک مرد ہے ایک عورت ہے، ان کے تولد و تناسل سے پیدا کیا۔ اور اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماں تو ہے لیکن بغیر باپ کے پیدا کیا، اور اللہ نے آدم کو نہ ماں ہے نہ باپ ہے پیدا کیا۔ تو معنی یہ ہے کہ اللہ اپنی کمال قدرت کا نظارہ فرماتے ہیں کہ جو چاہیں، جیسا چاہیں، جب چاہیں، جہاں چاہیں وہ کر دیں۔ وہ چاہیں تو مٹی سے پیدا کر دیں، وہ چاہیں تو آگ سے پیدا کر دیں، وہ چاہیں تو نور سے پیدا کر دیں، وہ چاہیں تو تمہیں مرنے کے بعد مٹی بن جائے پھر دوبارہ پیدا کر دیں، وہ ہر بات پہ کھا دیں۔ اس لیے اللہ نے فرمایا انا خلقناہم من طین لازب بل عجبت ویسخرون۔ اللہ نے فرمایا میرا مدنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تعجب کرتے ہیں، بل عجبت، آپ نے تعجب کیا کہ اتنے دلائل کے بعد یہ نہیں مانتے، اتنی کھلی باتیں ہیں۔ یعنی اب دیکھیں رات ہے پھر بھی کوئی کہے کہ نہیں جناب رات نہیں ہے، تو بڑی تعجب کی بات ہے۔ بل عجبت، آپ تعجب کرتے ہیں کہ یہ اتنے دلائل ہیں، واضح ہیں، کیوں نہیں مانتے۔ وَيَسْخَرُونَ، اور کافر ٹھٹھا اڑاتے ہیں،
وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ، اور جب ان کو نصیحت کی جاتی ہے تو نصیحت قبول نہیں کرتے۔ وَإِذَا رَأَوْا آيَةً يَسْتَسْخِرُونَ وَقَالُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، اور جب یہ دیکھتے ہیں نشانی اللہ کی نشانیوں میں سے، آیت کا معنی علامت بھی ہے، آیت کا معنی نشانی بھی ہے، آیت کا معنی قرآن کی آیات بھی ہیں، اور آیت کا معنی معجزات بھی ہیں جو اللہ نے پیغمبروں کو دیے ہیں۔ تو جب یہ معجزہ دیکھتے ہیں، انبیاء کے معجزات دیکھتے ہیں، تو یہ مسخرہ کرتے ہیں، ٹھٹھا اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں جادو ہے، کہ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے معجزات دیے، لیکن فرعون نے دیکھنے کے بعد کیا کہا، او یہ تو جادو ہے۔ اسی لیے جادوگروں کو مقابلے کے لیے بلایا گیا، اور پھر مذاق اڑاتے ہیں، کہتے ہیں اِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، کہتے ہیں جب ہم مر گئے، مٹی ہو گئے، ہڈیاں بن گئیں، أَإِنَّا، کیا پھر ہم دوبارہ زندہ کیے جائیں گے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اب آباؤنا الاولون، اور ہمارے پہلے باپ دادا جو گزر چکے، ہزاروں سال گزر گئے، فنا ہو گئے، مر گئے، مٹی ہو گئے، وہ بھی دوبارہ اٹھیں گے؟ قل نعم، اللہ نے فرمایا میرا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو کہہ دیں قل نعم، ہاں اٹھو گے تم، وانتم داخرون، اور تم بڑے ذلیل ہو کے اٹھو گے، بڑے حقیر ہو کے اٹھو گے۔ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، یہ تو صرف ایک جھڑک ہوگی۔ فَإِذَا هُمْ يَنظُرُونَ، اور یہ پھڑ کھڑے ہوں گے، اور اس کے بعد زمین سے نکل کے احوال قیامت کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہوں گے، اور جب دیکھیں گے قیامت کو اب چیخ پڑیں گے اور کیا کہیں گے؟ وَقَالُوا يَا وَيْلَنَا هَذَا يَوْمُ الدِّينِ، کہیں گے ہائے حسرت، یہ ہے وہ جزا والا دن۔ هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ، اللہ پاک فرشتوں کو حکم دیں گے کہ ان کو کہو هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ، ہاں یہی دن ہے، آج فیصلہ ہوگا، آج حق اور باطل کا فیصلہ ہوگا، مومن اور کافر کا فیصلہ ہوگا، مطیع اور عاصی کا فیصلہ ہوگا، فرما بردار اور نافرمان کا فیصلہ ہوگا، اور یہی وہ فیصلے کا دن ہے جس کو تم جھٹلاتے تھے۔ احشروا الذین ظلموا وازواجهم وما كانوا يعبدون، اللہ تبارک و تعالی حکم دیں گے کہ احشروا الذین ظلموا، جمع کرو ان کو، وازواجهم، اور ان کی امثال، ان کی اشباہ ایک جگہ جمع کرو، وما كانوا يعبدون من دون اللہ، اور اللہ کے سوا جن کو یہ حاجت روا مشکل کشا سمجھتے تھے، عبادت کرتے تھے، ان کو بھی ان کے ساتھ حاضر کرو، اور سب کو اکٹھے کرنے کے بعد فَهَدُوهُمْ إِلَى صِرَاطِ الْجَحِيمِ، اب ان کو جہنم کا راستہ دکھلاؤ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ پھر ہم حکم دیں گے کہ ہر آدمی کو اس کے امثال، اس کے اشباہ، اس کے ہم عمل جو ہیں ان کو اکٹھا کرو۔ بعض علماء نے فرمایا یعنی کافر اکٹھے ہوں گے۔ اسی طرح اللہ حکم دیں گے کہ زانی زانیوں کے ساتھ، لوتی لوتیوں کے ساتھ، منکرین منکرین کے ساتھ، ہر مجرم کو الگ الگ کر کے پیش کرو، اور جن کی یہ عبادت، اللہ حکم دیں گے ان کو بھی کھڑا کرو۔ لیکن یاد رکھو جن کی یہ عبادت کرتے تھے، کیا وہ ان کی عبادت پہ راضی تھے؟ جو راضی تھے وہ بھی سزا بھگتیں گے، اور اگر کافر عبادت کرتے تھے لیکن وہ ان کی عبادت پہ راضی نہیں تھے تو پھر ان کا کیا قصور ہے؟ جیسے قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالی حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام سے فرمائیں گے یا عیسیٰ ابن مریم انت قلت للناس اتخذونی
وأمي إلهين من دون اللہ. اللہ حکم دے گے کہ عیسیٰ ابن مریم کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے بھی اور میری والدہ کو بھی اللہ کے ساتھ الہ بناؤ؟ حالانکہ اللہ جانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام تو نبی ہے، رسول ہے، وہ نہیں کہا، لیکن ان کو ذلیل کرنے کے لیے جو یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ عیسیٰ خدا ہے یا عیسیٰ خدا کا بیٹا ہے یا عیسیٰ تین میں سے ایک ہے، اللہ اس لیے حکم دیں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام، اب عیسیٰ علیہ السلام جواب دیں گے سبحانک ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق. عیسیٰ علیہ السلام عرض کریں گے میرا اللہ تیری ذات پاک ہے، ہر صفت نقصان سے پاک ہے، شریکوں سے پاک ہے، مجھے وہ بات زیب ہی نہیں دیتی، میں تیرا نبی ہو کے تیرا بندہ ہو کے لوگوں کو کیسے کہہ سکتا ہوں کہ مجھے خدا سمجھو. اور آگے جا کے کہیں گے کہ میرا مولا اگر میں نے کہا ہے ان کنت قلتہ فقد علمت، آپ جانتے ہیں، تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک انک انت علام الغیوب. میرا مولا آپ جانتے ہیں، اب علام الغیب، آپ جانتے ہیں کہ میں نے ایسی بات کی ہے. ما قلت لهم الا ما امرتنی به، میں نے ان کو نہیں کہا مگر وہ جو آپ نے حکم کیا کہ اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی الوہیت پر ایمان لاؤ، معبود برحق اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات. اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے ان کی عبادت پہ ناراضگی کا اظہار کیا ہے وہ تو بری ہے، ان کا کیا تعلق ہے، لیکن پھر بھی اللہ جواب دلائیں گے تاکہ ان کو شرمندگی ہو کہ دیکھو ہم نے جن کو خدا بنایا تھا، الہ بنایا تھا، آج وہ بھی نفی کر رہے ہیں. فَهْدُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطِ الْجَحِيمِ، یعنی اللہ حکم دیں گے ملائکہ کو ان کو جہنم کا راستہ دکھلاؤ. جیسے قرآن کہتا ہے قیامت والے دن کیا منظر ہوگا. وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا. تو قیامت والے دن ان حال میں اٹھائے جائیں. وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مسئولون. اللہ تبارک و تعالی حکم دیں گے کہ ان کو روکو اور ان سے پوچھو، ایک ایک بات کا سوال ہوگا. مَا لَكُمْ لَا تَنَاصَرُونَ. اللہ فرمائیں گے جن کی تم مدد کی امید رکھتے تھے آج کہاں ہیں وہ تمہارے مددگار، آج کہاں ہیں وہ تمہارے سفارشی، آج کہاں ہیں وہ تمہارے حاجت روا اور مشکل. بل هم اليوم مستسلمون. اللہ فرماتے ہیں کہ اس دن یہ حال ہوگا کہ سب کے سب مسلمون، مستسلمون مانا منقادون، اللہ کے حکم کے تابع کھڑے ہوں گے کہ یا اللہ جو حکم کریں. لیکن ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ دنیا دار العمل ہے اور آخرت جو ہے وہ دار الجزا ہے. جو عمل دنیا میں ہم کرتے ہیں یہ دار العمل ہے، اس کی اصل جزا جو ہے وہ آخرت میں ملتی ہے. اگر مومن ہے تو اللہ کی رحمت سے جنت ہے، کافر ہے تو جہنم ہے، اور جنت والا پھر ہمیشہ جنت میں، جہنم والا پھر ہمیشہ جہنم میں رہے گا. ہاں دنیا میں ابھی اللہ تبارک و تعالی کبھی کبھی کوئی نمونہ دکھلا دیتے ہیں، لیکن اصل سزا اور جزا کا دن جو ہے وہ آخرت ہے اور قیامت ہے. تو یاد رکھیں یہ تین مسائل ہیں جو انتہائی اہم ہیں. سب سے پہلا مسئلہ اللہ کی توحید ہے، اس کی الوہیت ہے، اس کی ربوبیت ہے، توحید فی الاسماء والصفات ہے، اور مشرکین پہ رد ہے. یعنی جیسے اللہ کی توحید کا اقرار ہو اسی طرح شرک سے بھی برات ہو. جب تک برات نہیں ہوگی اس وقت تک بھی بندہ مومن نہیں ہوتا. اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ نبوت اور رسالت کے ہمارا ہر پیغمبر پہ ایمان ہے، ہر نبی پہ ایمان ہے، ہر رسول پہ ایمان ہے. تمام شان والے، تمام اللہ کے نبی، تمام برحق، یہ اجمالی ایمان ہوگا. لا نفرق بین احد من رسلہ. یہ نہیں ہوگا کہ جیسے یہودی
حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لاتے ہیں لیکن عیسیٰ علیہ السلام پہ نہیں لاتے، اور نصرانی عیسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لاتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام پہ ایمان نہیں لے آتے، لیکن حضور کی امت جو ہے ان کا سب پہ ایمان ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر میرے مدنی تک تمام انبیاء برحق ہیں، تمام رسول برحق ہیں، تمام نبی برحق ہیں۔ اس لیے میرے محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صبح کو جب اٹھتے آسمانوں پہ نظر ڈالتے تو فرماتے تھے اللہم انت الحق ووعدک الحق، یا اللہ تو حق ہے اور تیرا وعدہ بھی حق ہے، وَلِقَاؤُكَ حَقٌّ اور تیرے پاس آنا ہے یہ حق ہے، وَالْجَنَّةُ حَقٌّ وَالنَّارُ حَقٌّ جنت بھی حق ہے جہنم بھی حق ہے، وَالسَّاعَةُ حَقٌّ قیامت کا ہونا بھی حق ہے، وَالنَّبِيُّونَ حَقٌّ اور تمام انبیاء حق ہیں، وَمُحَمَّدٌ صلی اللہ علیہ وسلم حق۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس میں سب سے اہم یہ تین مسئلے ہیں، نبوت، رسالت اور اس کے بعد قیامت ہے کہ قیامت ہوگی، ہر بندہ اپنے قبروں سے کھڑا ہوگا، پھر میدان محشر میں جمع ہوں گے، پھر اس کے بعد مومن الگ ہوں گے، کافر الگ ہوں گے، پھر صحائف اعمال تقسیم ہوں گے، اور مومنوں کا صحیفہ دائیں ہاتھ میں ہوگا اور کافروں کا صحیفہ جو ہے وہ بائیں ہاتھ میں ہوگا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق میں مومنین کے بھی درجات ہوں گے اور کافروں کے بھی درجات ہوں گے۔ مومنین کے درجات میں سب سے اعلیٰ درجہ جو ہے انبیاء اور رسل کا ہے، اور ان سب سے اعلیٰ حضرت محمد مصطفیٰ کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد پھر صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں، عباد اللہ المقربین ہیں، محدثین ہیں، فقہاء ہیں، اولیاء ہیں، ان عامت المسلمین۔ اسی طرح پھر کافروں کے اندر بھی جیسے شداد ہے، نمرود ہے، فرعون ہے، قارون ہے، ابی جہل ہے، اور عام کافر ہیں، اس لیے ان کے بھی درکات ہوں گے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی ہر جماعت کو اس جماعت کے ساتھ کھڑا کریں گے، یعنی مومنین کی بھی پھر جماعتیں ہوں گی، صدق والے صدق کے ساتھ، اور سچائی والے، نماز والے، روزے والے اپنی اپنی جماعتوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ اسی طرح پھر کافروں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اشباح کے ساتھ کھڑا کرے گا، اور پھر قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ سورج ہے، چاند ہے، ہر چیز چونکہ فنا ہو چکی ہے، اور ما یعبد من دون اللہ، اصنام ہے، انداد ہے، امثال ہے، سب کو حاضر کیا جائے گا، اور تاکہ کافروں کو تقریر ہو اور توبیخ ہو، اور قیامت میں جانے کے بعد پھر سب مان لیں گے، لیکن ماننے کا فائدہ کوئی نہیں۔ واللہ اعلم۔ بہرحال اگر کوئی انسان میقات پہ آتا ہے، مثلا مدینہ منورہ یا اپنے اپنے ملک کے ایئرپورٹ سے، اور وقت ہے نماز عصر کا، اگر اس نے عصر کی نماز نہیں پڑھی ہے، نماز پڑھ لے اور اسی کے بعد کہہ دے لبیک بعمرۃ لبیک اللہم لبیک، اور کوئی 2 رکعت پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ یہ ضروری نہیں ہوتا ہے کہ ہم احرام کے لیے نماز پڑھیں الگ، مثلا ہم نے کسی جگہ فجر کی نماز پڑھی میقات پہ، نماز کے بعد بس لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، کوئی 2 رکعت پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ اچھا، ایک یہ ہے کہ ہم نے مثلا عصر کی نماز مدینہ پاک میں پڑھ لی، پھر ہم گاڑی پہ چلے، میقات پہ آ گئے، اب میقات پہ آنے کے بعد آدمی غسل کرے، 2 چادریں باندھے، لیکن 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت ہی نہیں، کیونکہ عصر کے بعد نماز ہی نہیں جب تک سورج نہ ڈوبے، تو پھر کوئی 2 رکعت پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس کے پڑھے بغیر بس لبیک بعمرۃ لبیک پڑھتا ہوا، دعا کرتا ہوا چل پڑے احرام کے لیے۔ اس حالت میں 2 رکعت پڑھنا ضروری نہیں ہوتا۔ اچھی طرح مسئلہ سمجھ لیں، اللہ نے ہمارے لیے بڑی آسانی پیدا کی ہے، لیکن ہم مسئلہ کو سمجھتے نہیں، اور مشکل یہ ہے کہ غلطی کرنے کے بعد مسئلہ پوچھتے ہیں، حالانکہ چاہیے کہ ہم عمرے پہ آ رہے ہیں، عمرے پر آنے سے پہلے کسی عالم کے پاس جا کے اپنے مسائل سمجھ لیں، ایک کتاب لے لیں حج کی، عمرے کی، اس کو بار بار پڑھنے بات سمجھ جائے۔ اچھا، اسی طرح دیکھیں مثلا آپ ہیں یا میں ہیں، ہم ایئرپورٹ پہ آ گئے،
اچھا ٹکٹ ہوتی ہے، سیٹ ہوتی ہے، بورڈنگ کارڈ ہے، سامان کرنا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، کسٹم کرنا ہے، ٹائم ہی نہیں ملا ہمیں وہاں، نہ غسل کرنے کا نہ ہمیں چادریں باندھنے کا ٹائم ملا۔ اچھا اتفاق یہ ہوا کہ ہماری چادریں بھی سامان میں چلی گئیں۔ اب بھی اللہ نے ہمارے لیے آسانی پیدا کی ہے کہ ہم جہاز میں بیٹھے بیٹھے میقات کے آنے سے پہلے پہلے، ویسے سعودی ایئر لائن تو جزاہم اللہ اعلان کرتے ہیں کہ بھی میقات آنے والا ہے، احرام والے تیاری کر لو، باقی ایئر لائن نہیں بتاتی ہیں، تو آپ یوں سمجھیں کہ آپ گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ پہلے وہیں بیٹھے بیٹھے اپنی سیٹ پہ قمیض نکال لیں، بنیان نکال لیں اور اسی شلوار میں بیٹھے رہیں اور اسی قمیض کو کندھے پہ ڈال لیں، وہیں بیٹھے بیٹھے نہ وضو کریں، نہ غسل کریں، نہ 2 رکعت پڑھیں، لبیک بعمرۃ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک پڑھتے ہوئے آ جائیں۔ جب جدے میں اتریں کپڑے باندھنے، چادریں نکال کے باندھ۔ احرام تو بڑا آسان ہے، لیکن اگر ہم سمجھنا چاہیں، اگر ہاں ایک ہے کہ اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے، ہم آ گئے ہیں، ہم غسل کرنے کا موقع ہے تو غسل سنت ہے، اپنے احرام سے پہلے بدن پہ خوشبو لگانا سنت ہے، 2 چادریں احرام کی باندھنا سنت ہے، 2 رکعت احرام کے لیے پڑھنا سنت ہے۔ اگر موقع ہے پڑھ لیں، نہیں ہے تو کوئی ضرورت نہیں۔ میرا بھائی طواف ہے یا عمرہ ہے، اگر کوئی والدین اقارب فوت ہو گئے ان کے لیے کریں، اگر زندہ ہیں آپ اپنے لیے کریں، ان کے لیے دعا کریں۔ اگر ایک آدمی نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دی، اب وہ بیوی اپنے پہلے شوہر کے ساتھ دوبارہ نکاح کرنا چاہتی ہے، اس کے لیے نہیں نکاح ہو سکتا، فلا تحل لہ، یہ قرآن کا مسئلہ ہے، فلا تحل لہ من بعد حتی تنکح زوجا غیرہ، اللہ فرماتے ہیں وہ پہلے شوہر پہ حلال نہیں ہو سکتی جب تک دوسری شادی نہ کرے، دوسری شادی کرنے کے بعد وہ بھی شوہر جو ہے دوسرا، وہ شادی کے بعد اپنے منشے سے طلاق دے۔ کرائے پر شادی کرانا یا ایک رات کے لیے شادی کرانا یہ بالکل لعنت ہے، حضور نے لعنت بھیجی ہے، لعن اللہ المحلل والمحللہ، کہ حلالہ کرانے والے پر بھی لعنت ہے اور کرنے والے پر بھی لعنت۔ اچھا بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ کسی آدمی کو ہائر کر لیتے ہیں کہ دیکھو بھائی تمہارا ہم نکاح کر دیتے ہیں، یہ 5000 ریال بھی تم لے لو، بس رات میری بیوی کے ساتھ ایک کمرے میں گزار لو، لیکن جماع نہیں کرنا، کسی کوئی بات نہیں کر، وہ بالکل حلال نہیں ہو سکتی۔ اور دوسرا شوہر اس کے ساتھ نکاح کرے، جماع کرے، پھر اپنے منشے سے طلاق دے، کرائے والا نہ ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے، یاد رکھو کہ جیسے کافی عرصہ ہو گیا، ایک حج کے زمانے میں میرے دوست تھے، اللہ عالم اب کہاں ہیں، بہت اچھے آدمی تھے، جسٹس تھے، وہ ہائی کورٹ میں بھی چیف جسٹس رہے، ماشاءاللہ بڑا پڑھا لکھا آدمی تھا، اللہ کرے سلامت ہوں گے۔ تو میری ان سے ملاقات ہوئی، دوست تھے میرے، تو مجھے کہنے لگے کہ مکی صاحب گزارش یہ ہے کہ ایک بڑا مشکل مسئلہ ہے میری کورٹ میں آیا ہوا ہے اپیل کی شکل میں، اور میرے لیے بڑی پریشانی ہے، کیونکہ وکلاء تو پھر آپ جانتے ہیں نا، وکیل تو وکیل ہوتے ہیں نا، بات سے بات پیدا کرنا، سوال سے سوال پیدا کرنا۔ انہوں نے کہا بدقسمتی یہ ہے کہ وکیل جو ہے وہ ایک عورت ہے اور وہ بڑی منہ پھٹ عورت ہے، تو میرے لیے بڑی مشکل ہو گئی ہے۔ میں نے کہا جی بات کیا ہے، آپ بتائیں مشکل کیا ہو گئی؟ انہوں نے کہا جی مشکل یہ ہو گئی ہے کہ وہ ہیومن رائٹس، حقوق انسانی کی نمائندہ ہے وہ عورت جو ہے، اس نے ایک پرابلم پیدا کر دی ہے کورٹ میں کہ بھئی طلاق تو مرد دیتا ہے، زیادتی تو مرد نے کی ہے نا،
جس نے طلاق دی ہے تو ظلم کرنے والا، طلاق دینے والا، زیادتی کرنے والا تو مرد ہے، شوہر ہے، اور اگر اپنا دوسری شادی ہو تو حلالہ کرے، یعنی جرم تو کرے شوہر اور دوسرے بندے کے ساتھ سونے کی زیادتی اور ظلم برداشت کرے عورت. اس نے کہا سزا تو شوہر کو ملے، اس کا کیا گناہ ہے؟ پہلے اس نے طلاق لی، اب ایک دوسرے بندے کی بیوی بنے، تو یہ تو عورت پہ ظلم ہے. یہ کیسا انصاف ہے؟ تو اس نے کہا کہ جناب اس بات نے تو بڑے پریشان کر دیا ہے، اور آپ کو پتہ ہے اللہ کا شکر ہے کہ میں قرآن حدیث کے ماننے والا، دین کو ماننے والا، اسلام کو ماننے والا، فقہ کو ماننے والا بندہ ہوں. میں نے کہا حضرت یہ تو ظلم نہیں ہے، گزارش یہ ہے کہ اگر آپ کی سمجھ میں نہ آئے یا وہاں کے وہ کلام میرے بھائیوں کی سمجھ میں نہ آئے تو اللہ کے قرآن کا تو کوئی قصور نہیں ہے، تو اسلام قرآن کا مسئلہ ہے، کوئی مولویوں کا مسئلہ بھی نہیں ہے، یہ کوئی اجتہاد نہیں ہے، یہ کسی فقہی مکتب فکر کی رائے نہیں ہے، تو نص قطعی ہے، قرآن ہے، اور یہ ظلم نہیں ہے، یہ عدل ہے. وہ کیسے؟ میں نے کہا اللہ یہ چاہتے ہیں کہ پہلے تو عورت کو طلاق ہی نہ ہو. ابغض الحلال عند اللہ الطلاق، اللہ فرماتے ہیں میرے نزدیک حلال چیزوں میں سب سے مبغوض چیز جو ہے وہ طلاق. اور بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ جب بندہ ناحق طریقے سے عورت کو طلاق دیتا ہے تو اللہ کا عرش ہل جاتا ہے کہ اتنا بڑا ظلم کہ تم نے طلاق دے دی. بولنا چھوڑ دو، ملنا چھوڑ دو، ڈانٹ دو، اور زیادہ غصہ ہے مار لو. یہ تو نہیں کہ طلاق دے دو، جو میں نے حلال کیا حلال، میرے حلال کر رہا چیزوں کو حرام کر رہے ہو. تو میں نے کہا پہلے تو سمجھیں کہ طلاق اللہ کو ناپسند ہے. اس نے کہا جی ہاں بالکل ٹھیک. میں نے کہا اب اللہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ ظالم آدمی جس نے ایک گولی پر بھی اکتفا نہیں کیا، پورا درست تمہیں مارا ہے. حالانکہ ایک طلاق دے دیتا تب بھی تو عورت علیحدہ ہو جاتی نا، 2 دے دیتا تب بھی علیحدہ. اس نے کہا نہیں 3 گولیاں اس کو مارو. تو جب اس نے 3 گولیاں تجھے ماری ہیں، اسی ظالم کے پاس جانا چاہتی ہو جس ظالم نے تم پہ ظلم کیا ہے؟ لعنت بھیجو، چھوڑ دو، اس کے پاس مت جاؤ، دوسری جگہ شادی کرو. اور اگر عورت خود جانا چاہتی ہے تو وہ اپنے اوپر ظلم کر رہی ہے، اللہ نے ظلم نہیں کیا، نہ جائے. اللہ تو یہ چاہتے ہیں کہ اس بندے نے جس نے تمہیں 3 طلاقیں دی ہیں، لعنت بھیجو، اس کے گھر میں نہ جاؤ دوبارہ. کہ مومن جو ہے ایک سوراخ سے 2 دفعہ نہیں ڈسا جاتا ہے، اور اس نے تمہیں 1 دفعہ 3 طلاق دی، آئندہ کیا کرے گا؟ اگر تم خود مرنا چاہتی ہو تو چلو دوسری جگہ شادی کرو، تاکہ جب دوسری جگہ شادی کرے گی اس کے دوسرے شوہر سے دل لگ جائے، جان چھوٹے، پھر بھی نہ جائے. اللہ چاہتے ہیں اس کے گھر میں یہ نہ جائے، یہ تو خود جانا چاہتی ہے. اپنے اوپر یہ ظلم کر رہی ہے کہ اسلام ظلم کر رہا ہے. ہاں بالکل بھائی مکی صاحب بات تو ہے، بالکل ٹھیک ہے. اب تو میرے عقل میں آ گئی، اب تو انشاءاللہ میں ان کو سیدھا کر دوں گا کورٹ میں بیٹھ کے. تو پتہ نہیں وہاں مولوی ایسی بات کیوں نہیں سمجھاتے ہمیں. میں نے کہا جی آپ ملتے ہیں سرکاری مولویوں کو. مولوی جتنے ہوتے ہیں سرکاری درباری، جو بیچارے آن پے پہ ہوتے ہیں، پے رول پہ ہوتے ہیں، اور اعزاز اور 5 سٹار ہوٹلوں کے جھٹکے چکھے ہوئے ہیں، وہ کہاں حق مسئلہ بتائیں گے؟ آپ علماء کو بھی نہیں جو مدارس میں بیٹھے ہیں، دیکھیں بتاتے ہیں کہ نہیں بتاتے. علماء تو وہ ہیں جو بخاری مسلم حدیثیں بیٹھ کے پڑھا رہے ہیں، کہتے ہیں جی ہاں الحمدللہ مسئلہ. تو یاد رکھیں کہ 3 طلاقوں کے بعد عورت حلال نہیں ہو سکتی جب تک دوسری شادی نہ کرے، اور وہ شادی کاغذی نہ ہو، پیپر میرج نہ ہو، حقیقی شادی ہو. اور جب تک وہ بندہ اس سے جمع نہ کرے اور اپنے منشے سے طلاق نہ دے، پہلے خامند پہ حلال نہیں ہو سکتا. کہتے جی کہ ہم انڈیا میں رہتے ہوئے صلاۃ و سلام پڑھیں تو ہر مسلمان روز تو پڑھتا ہے، نماز نہیں پڑھتے؟ پڑھتے. مسجد آتے ہم تو بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک. یہ کیا ہے؟
اچھا پھر نماز میں نہیں پڑھتے السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ کیا ہے؟ باقی یہ جھنڈیوں والا سلام یہ تو بدعت ہے، یہ جو تم نے جلوس نکالے ہیں اور جھنڈیاں لگائی ہیں اور کھڑے ہو جاؤ یا نبی سلام علیکہ، یہ نہ ابو بکر نے پڑھا نہ عثمان و علی نے پڑھا، یہ تو 101% بدعت ہے۔ مومن تو روزانہ نبی پہ سلام پڑھتا ہے، روزانہ نبی پہ درود بھیجتا ہے، ہر نماز میں نہیں پڑھتے اللہم صلی علی محمد وعلی۔ تو جو آدمی 5 دفعہ نماز پڑھے گا، سنتیں پڑھے گا، وتر پڑھے گا، واجب پڑھے گا، نفل پڑھے گا، تہجد پڑھے گا، اشراق، کتنے دفعہ صلاۃ والسلام پڑھا، کتنے دفعہ اس نے درود پڑھا؟ یہ جو تم نے رواج بنائے ہیں یہ بدعت ہے۔ کہتے ہیں جی کہ یہاں پر صبح کی نماز 4:30 بجے ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو ہم کیا کتنے بجے شروع ہوتے کیا پتہ نہیں، کیا کتنے بجے؟ مجھے تو نہیں سمجھ آیا آگے آپ نے کیا لکھا ہے۔ رشتے دار جو ہے وہ ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں، وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ۔ پھر ان میں بھی درجات ہیں، جو باپ کا درجہ ہے وہ بھائی کا نہیں، جو بھائی کا ہے وہ بھتیجے کا نہیں، تو درجات ہیں نا، آپس میں بھی درجات ہیں، رشتہ داری ہے۔ اسی طرح وراثت میں بھی ان کے درجات ہیں کہ بیٹے کے 2 حصے ہیں، بیٹی کا 1 حصہ ہے، بیوی کا 8واں حصہ ہے۔ رکوع کے بعد اگر اپنا وتر کی قنوت پڑھی جائے وہ بھی حدیث میں ہے، پہلے پڑھی جائے وہ بھی حدیث میں ہے۔ خدا کے لیے امت کو ملائیں لڑائیں نہیں، اللہ کے لیے آپ امت کو بخش دیں۔ ظہر اور عصر کی نماز میں حنفی حضرات جو ہے وہ امام کے پیچھے فاتحہ نہ پڑھیں اور شافعی پڑھا کریں، کوئی جھگڑا نہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ ایک آدمی نے بیوی کو غصے میں طلاق دی تو طلاق غصے میں دی جاتی ہے، محبت میں بھی کبھی کسی نے دی ہے طلاق؟ نا کوئی ایسی مثال ہے دنیا میں کہ آدمی کہے کہ آج مجھے بڑا آپ پہ پیار آ رہا ہے لہذا برائے تحفہ ہدیہ ایک طلاق قبول فرمائیں؟ یہ کبھی ہوا ہے؟ اور بے وقوف جب بھی دیکھا غصے میں دے گا طلاق ہو گئی، غصے میں دو یا الٹے لٹک کے دے یا سیدھے لٹک کے دو، طلاق طلاق ہے۔ جو بھی ہو یہ درد کو جس طرح بھی الٹو درد ہے۔ دیکھو نا آپ لکھیں درد، دال رے دال درد، اچھا اس طرح الٹا لکھو دال رے درد، دال رے درد، نیچے سے لکھو دال رے درد، تو درد کو جس طرح بھی الٹو درد ہے۔ طلاق بھی ایسی بلا ہے کہ اس کو جیسے بھی کہو، مذاق میں بھی کہو طلاق ہے۔ طواف میں ہر شوط کے بعد حجر اسود پہ اشارہ کرنا سنت ہے، نہ کرے کوئی بات نہیں۔ اگر کسی آدمی کو پیشاب کے قطرے نہیں رکتے لیکن ماشاءاللہ عالم بھی ہے، حافظ بھی ہے، وہ امام بن سکتا ہے اگر دوسرا موجود نہ ہو، اگر دوسرا بندہ موجود ہو تو پھر اس کو امام بنائے، ورنہ وہ بھی بن سکتا ہے۔ جب اس کی اپنی نماز جائز ہے تو امام بننا بھی جائز ہے۔ بہرحال ایک آدمی کی چوری ہو گئی، اس نے ایک آدمی پہ شک کیا کہ میرا چور یہ ہے، پھر کہا کہ اگر یہ قسم کھا لے تو میں مان لوں گا۔ ویسے اسلام کا قاعدہ یہی ہے کہ اگر چوری ہو جائے تو مدعی یا تو گواہ ثابت کرے کہ یہ چور ہے، پھر تو کسی قسم کی ضرورت ہی نہیں۔ البینۃ علی المدعی، مدعی پہ ہے ثبوت پیش کرنا، والیمین علی من انکر، اور جو انکار کرے بھی میں نے چوری نہیں کی آپ کی۔ اب اگر اس کے پاس ثبوت نہیں ہے وہ قسم کھائے گا، قسم کے بعد اب اس کا کوئی حق نہیں۔
جب آپ نے کہا کہ وہ قسم کھائے، اس نے قسم کھا لی تو بات ختم ہو گئی، اب آپ نہیں لے سکتے۔ باقی اب کیا ہے میں قرآن کو نہیں مانتا، یہ غصے کی باتیں الگ ہیں۔ اگر دل سے اعتماد سے کہے قرآن کو نہیں مانتا، وہ تو بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ ایک غصے میں آ کے کہے میں تم نے جو قرآن کی قسم کھائی ہے میں نہیں مانتا۔ احرام میں جب ہے طواف کرے، صفا مروہ دوڑے، اسی احرام میں ہی سر مڈانا ہے، یہ نہیں کہ کپڑے پہن کے سر مڈانا ہے، اسی احرام میں۔ ہاں اوپر کی چادر اتار دے گا، نہیں کہ چادر بندھے ہوئے ہے، احرام میں سر مڈائے گا۔ احرام سے نکلے گا ہی تب جب سر مڈائے گا، چادریں کھولنے سے احرام سے نہیں نکل جاتا آدمی۔ رفع یدین جو کرتے ہیں الحمدللہ، ان کے پاس بھی حدیث رسول اللہ ہے، اور جو نہیں کرتے ہیں ان کے پاس بھی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، اور اس لیے کوئی جھگڑے کی بات نہیں۔ نہ یہ کوئی فرض ہے، نہ فرض عین ہے، نہ کوئی اصولی مسائل میں ہے، بلا وجہ چھوٹے چھوٹے فروعی مسائل پہ امت کو کیوں لڑاتے ہیں؟ اب ضرورت ہے تضامن کی، اب ضرورت ہے وحدت کی، اب ضرورت ہے اجتماعیت کی، کہ تمام عالم اسلام کا مسلمان جو کلمہ پڑھتا ہے وہ ایک ہو جائے، تب آپ کفر کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ چھوٹی چھوٹی باتوں میں خود لڑتے رہے تو کافروں کے تو مزے ہو گئے۔ اگر باپ بیٹے کو بد دعا کرے اور بیٹا اس کا کہا نہ مانے تو ٹھیک ہے، بد دعا نہیں کرنی چاہیے، لیکن اگر والدین میں سے یاد رکھو کہ ماں باپ کی بد دعا اولاد کے حق میں ایسی ہوتی ہے جیسے اس کو ہمیشہ کے لیے ہلاک و برباد کرنا۔ اولاد کو والدین کی بد دعا سے بچنا چاہیے۔ کیوں؟ اس کی وجہ ہے، بات کو سمجھیں کہ اللہ نے قرآن میں فرما دیا ہے کہ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، کون ہے جو پریشان حالوں کی دعا سنے اور ان کے تکلیفوں کو دور کرے؟ تو پریشان کی دعا جلدی منظور ہوتی ہے، مظلوم کی دعا جلدی منظور ہوتی ہے، اور والدین کبھی اولاد کو بد دعا نہیں دیتے جب تک کہ مجبور نہ ہو جائے۔ تو جب مضطر ہو کے بد دعا کریں گے بیٹا تو برباد ہو گیا۔ لیکن والدین بھی کوشش کریں کہ اولاد چاہے کتنی نافرمان ہو، اولاد چاہے کتنی بے حیا ہو، وہ ان کی ہدایت کی دعا کریں، ان کی ہدایت۔ دیکھیں نا، اب نوح علیہ السلام نبی ہے، اول و رسول ہے، بیٹا ہے، کافر ہے، باپ کی بات نہیں مان رہا۔ یا بنی ارکب معنا، بیٹا میرے ساتھ آ جاؤ، کافروں کے ساتھ نہ۔ قال ساوی إِلَى جَبَلٍ يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَاءِ، کہنے لگا ابا مجھے کیوں ڈراتے ہو طوفان سے؟ یہ پہاڑ ہے، میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، کیا کرے گا پانی؟ کتنا پانی آئے گا؟ 1 میٹر، 2 میٹر، 4 میٹر، 10 میٹر، یہ تو پہاڑ 1000 میٹر اونچا ہے، میں اس پہ چڑھ جاؤں گا۔ قال لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم۔ ابا پھر سمجھاتی ہیں کہ بیٹا بے وقوفی نہ کرو، پہاڑ نہیں بچا سکتے، کوئی چیز اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتی جب تک کہ اللہ نہ بچائے۔ تم اللہ کی نافرمانی نہ کرو، توبہ کرو، کلمہ پڑھو، میری ساتھ کشتی میں آ جاؤ۔ لیکن بیٹا نہیں، اکڑا ہوا۔ اب اللہ کا جلال جوش میں آتا ہے، اللہ نے تو حکم دیا دریا کی موجوں کو کہ تیرے کنارے میں کھڑے ہو کے نوح کا بیٹا میری خدائی کو چیلنج کرتا ہے کہ میں پہاڑوں پہ چڑھ جاؤں گا اور مجھے پہاڑ بچا لیں گے۔ وحال بینہما الموج فکان من المغرقین، ایک تھپیڑ لگی موج کی، اٹھا کے پانی میں مارا، غرق ہو گیا۔ اب بیٹا ڈوبنا، اب اللہ کا نبی ہے، نافرمان بیٹا ہے، کافر بیٹا ہے، جس کو کہہ رہے ہیں نہیں، کہہ رہے نادى نوح ربہ، اللہ کا پیغمبر پھر بھی پکارتا ہے میرا اللہ میرے بیٹے کو بچا۔ یعنی نافرمان ہے، کافر ہے، اور باپ نبی ہے، رسول ہے، بیٹا باپ نہیں مان رہا، لیکن پھر بھی کہہ ان
ان ابنی من اہلی وان وعدک الحق وانت احکم الحاکمین. میرا اللہ میرا بیٹا ہے، میرا حقیقی بیٹا ہے، میرا صلبی بیٹا ہے، اور تو نے مجھے اور میرے خاندان کو نجات دینے کا وعدہ کیا ہے، اس کو بچائیں. اللہ کا جلال آ گیا. اللہ نے حکم دیا کہ نوح علیہ السلام کیا کہہ رہے ہو، یہ تیرا بیٹا نہیں ہے. قال یا نوح انہ لیس من اہلک، یہ تیرا بیٹا نہیں ہے، اس کا عقیدہ اور عمل برباد ہے. عقیدہ جب تک نہ ملے بیٹے کا کیا معنی ہے؟ تو اس لیے یاد رکھیں، اولاد جتنی نافرمان ہو ان کے لیے ہمیشہ ہدایت کی دعا، بد دعا نہ دو ورنہ وہ برباد ہو جائیں گے، پھر بھی تو تم نے رونا ہے. اولاد جب برباد ہو جائے گی پھر بھی تو تم بیٹھ کے آنسو بہاؤ گے. ان کے لیے ہدایت کی دعا کریں، اللہ قادر ہے، اللہ ہدایت دے. ایک مسلمان دوسرے کو جہنمی کہہ سکتا ہے؟ نہیں کہہ سکتا، نہیں کہنا چاہیے. جو غلط کہے گا تو اسی پر لوٹ آئے گی بات. جنت جہنم کے فیصلے اللہ کے حق میں ہیں، تم کون ہو کہنے والے کے جہنمی ہیں؟ کہتے تھی کہ مجھے نماز میں بڑے برے برے خیال آتے ہیں اور بڑے گندے خیال آتے ہیں، تو اس کے لیے کوئی بتائیں میں کیا کروں. یہ تو اچھی بات ہے، کوئی بری بات نہیں ہے. یہ تو تمہارے ایمان کی علامت ہے. خدا کے بندے تم ڈر کیوں رہے ہو؟ ایک یہودی نے یہی سوال کیا تھا سیدنا ابو بکر سے کہ ہم عبادت کرتے ہیں ہمیں برے خیال نہیں آتے، تمہارے مسلمان کہتے ہیں جب ہم عبادت کرتے ہیں بڑے برے برے خیالات آتے ہیں. تو حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ مجھے ایک بات بتاؤ کہ اگر ایک گھر میں دو کمرے ہیں، ایک کمرے میں زیور ہے، پیسہ ہے، چاندی ہے، سونا ہے، نقدی ہے، دوسرا کمرہ خالی ہے، تو ڈاکو ڈاکہ کہاں ڈالے گا؟ اس نے کہا جہاں سونا چاندی ہے خالی کمرے میں کیا کرے گا؟ تو انہوں نے کہا تمہارے دل ایمان سے خالی ہیں، تم تو پکے جہنمی ہو، شیطان کیوں ڈاکہ ڈالے؟ شیطان بھی تو وہی زور لگاتا ہے نا جس کے اندر ایمان ہے، اسی کو بھٹکانا چاہتا ہے نا. یہ تو ایمان کی علامت ہے، کوئی گھبرانے کی بات ہی نہیں. آتے رہے خیالات، اور پھر اللہ نے معاف کیے ہیں، تمہیں کیا فکر کی ضرورت ہے؟ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اللہ کے قرآن پر غور کرو. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، ایک ایک لفظ پہ غور کرو. جب 10-15 دن ایسا کرو گے تو ٹھیک ہو جائے گا. میری ماں مجھ سے ناراض رہتی ہے، لاکھ ناراض رہے، تم فرما برداری کرو، گالیاں دے، مارے، برا کہے، تم کو ٹھیک ہے، ماں ہے، جو مرضی ہے. ٹیلی فون پر نکاح ہو سکتا ہے؟ بالکل نہیں ہو سکتا. نکاح کے لیے یاد رکھو موٹی بات کہ اس یعنی مرد عورت کا اس مجلس میں، اس محفل میں موجود ہونا ضروری ہے، یا اس کا وکیل ہو یا وہ خود ہو. اگر وہ نہیں ہے، ایک دوسرے ملک میں ایک دوسرے ملک میں اور فون میں نکاح ہو، کبھی نہیں ہو. یاد رکھیں. اور ویسے میرا مشورہ بھی یہ ہے کہ ٹیلی فون پہ نکاح نہ کرنا، ورنہ انشاءاللہ سارے پیسے لے کے جب جاؤ گے نا 90 سال کی بوڑھی دکھا دیں گے یہ تھی جس سے تمہارا نکاح ہوا. ہاں ہمارے لوگ تو ماشاءاللہ فنکار ہیں نا جی. عورت کو مرد بنا دیں، مرد کو عورت بنا دیں، اس کا فوٹو اس کو لگا دیں، اس کا فوٹو اس کو لگا دیں، اس کی ٹکٹ پہ اس کو چڑھا دیں، اس کی ٹکٹ پہ اس کو چڑھا دیں. یہ تو بادشاہ لوگ ہیں. تو ان کے لیے ٹیلی فون کا نکاح کرنا تو بڑا آسان مسئلہ ہے. بالکل ایسی غلطی ہے. اور پھر اسلام نے تمہیں آزادی دی ہے. ایک کاغذ لکھو کہ بھی میں مسمی فلاں ولد فلاں پاکستان میں اپنے بزرگ کو، باپ کو، شیخ کو، استاد کو، جس کو اپنا وکیل شرعی مقرر کرتا ہوں کہ فلاں مسمات فلاں بنت فلاں سے جا کے میرا ایجاب و قبول شرعی نکاح کر دے. وہ میری طرف سے وکیل ہے، 2 گواہ لکھو، تصدیق کرو، بھیج دو، بس وہ نکاح کر دے تمہارا.
میں نے حالت طواف میں حجر اسود پہ اشارہ کرنے کے بعد پھر کعبے کی طرف رخ کر کے دعا مانگنی شروع کی، یہ غلط ہے۔ حالت طواف میں طواف چلنے کا نام ہے، طواف کھڑے ہونے کا نام نہیں، ما سوا حجر اسود یہ رکن یمانی کے۔ اور طواف میں یہ نہیں کہ آپ کعبے کی طرف رخ کریں یا پشت کریں، اگر دھکے میں یا غلطی میں ہو جائے تب بھی ایک قدم پیچھے ہٹ کے پھر طواف کو کنٹینیو کریں، تاکہ آپ کے طواف میں کوئی فرق نہ آئے۔ جس نے آپ کو منع کیا تھا اس نے ٹھیک کیا تھا، آپ کی غلطی ہے۔ جب آپ طواف کر رہے ہیں تو اب آپ کو یہ حق نہیں پہنچتا ہے کہ آپ ادھر رخ کر کے دعائیں مانگنی شروع کر دیں۔ جب طواف سے فارغ ہو جائیں پھر دعا کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت الاحد الصمد الفرد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت الحنان المنان بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اجعل لنا وللمسلمین من کل ہم فرجا ومن کل ضیق مخرجا ومن کل بلاء عافیا۔ اللہم فرج ہم المہمومین نفس کرب المکروبین وقض الدین عن المدینین واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین۔ اللہم اصلحنا واصلح بنا واصلح اولادنا واولاد المسلمین، اصلح ذریاتنا وذریات المسلمین۔ اللہم اجعلنا واجعلهم من عبادک الصالحین الناجحین الراشدین الفائزین۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ اس عاجز کو بھی شفا عطا فرما، سب بیماریاں پریشانیاں دور فرما۔ یا اللہ ہر فتنے سے محفوظ فرما، حاسدین کے حسد سے محفوظ فرما۔ یا اللہ ظالمین کے ظلم سے محفوظ فرما۔ یا اللہ عالم اسلام کی عزت کا فیصلہ فرما۔ یا اللہ کفر کی ذلت کا فیصلہ فرما۔ یا اللہ مسلمان جس ملک میں ہیں ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما۔ یا اللہ دین والوں کی حفاظت فرما، دین کے کام کرنے والوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہم عاجز ہیں، ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا، بغیر مانگے عطا فرما دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی